نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ آج 15ویں پارے کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ 15واں پارہ سورۃ الاسراء سے شروع ہوتا ہے۔ اسراء کا معنی ہے رات کو لے جانا۔ چونکہ اس سورت کے شروع میں اسراء کا ذکر ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر رات کے وقت ہوا تھا، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام الاسراء ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے معراج کا ذکر کیا۔ معراج کو بیان کیا گیا ہے جو نبوت کے 11ویں سال پیش آیا یہ معراج کا واقعہ، اور یہ معراج کا سفر 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک مکہ سے بیت المقدس تک ہے اور دوسرا بیت المقدس سے عرش معلی تک کا ہے۔ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کے سفر کو اسراء کہتے ہیں، جس کا ذکر یہاں اس آیت میں ہے، اور بیت المقدس سے عرش معلی تک کے سفر کو معراج کہتے ہیں، جس کا ذکر سورۃ النجم کی آیات اور احادیث متواترہ میں ہے۔ عموماً پورے واقعے کو لفظ معراج سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی امتیازی معجزہ ہے جو روحانی نہیں جسمانی تھا، حالت نیند میں نہیں بلکہ حالت بیداری میں تھا۔ اسی سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے براہ راست ہم کلامی کی شرف بھی حاصل ہوا اور اللہ تعالیٰ کی زیارت بھی ہوئی۔ اسی سفر میں آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض ہوئیں۔ اللہ نے معراج سے واپسی پر 3 چیزیں بطور خاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے میں عطا فرمائیں۔ نمبر 1 سورۃ البقرہ کی آخری آیات ہے۔ نمبر 2 جو شخص شرک نہ کرے اگرچہ کبیرہ گناہ بھی کرے تو ایک وقت آئے گا کہ اللہ اس کو معاف فرما دیں گے۔ نمبر 3 50 نمازیں جو کہ 5 رہ گئی تھیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ یہاں کچھ آیات میں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہو رہا ہے جنہیں آگاہ کر دیا گیا تھا کہ تم بڑی سرکشی کرتے ہو، 2 مرتبہ زمین میں فساد مچاؤ گے تو دونوں مرتبہ تمہاری بھی تباہی ہوگی۔ پہلی مرتبہ جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی مخالفت کی، انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کیا، تورات میں تحریف کی، شرک کیا وغیرہ۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا۔ اللہ رب العزت نے ان پر بخت نصر کو مسلط کیا۔ اس نے فلسطین میں بنی اسرائیل پر حملہ کیا، بیت المقدس کو تباہ کیا اور یہودیوں کا قتل عام کیا۔ زندہ بچ جانے والوں کی تعداد میں بھی ہزاروں تھے جن کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ بابل لے گیا، جہاں انہوں نے تقریباً 70 سال تک ذلت اور غلامی کی زندگی گزاری۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوبارہ خوشحالی کا موقع دیا، کثیر تعداد میں مال و اولاد سے نوازا، تو ایک عرصے تک فلسطین میں آباد رہے۔ پھر وہی کرتوت کرنے شروع کر دیے، نافرمانیاں شروع کی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا۔ پھر دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہودیوں کی سرکشی اور بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر تیتوس نامی ایک رومی شخص کو مسلط کیا۔ اس نے بھی بخت نصر کی طرح انہیں نیست و نابود کر کے رکھ دیا اور بیت المقدس کو ویران کر دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، کہ اگر تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تو تمہارے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جس طرح پہلے ہو چکا ہے۔ لیکن پھر بھی یہود اپنے کرتوت اور سرکشی سے باز نہ آئے تو پہلے مدینے سے خیبر نکالا گیا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں خیبر سے بھی انہیں نکالا گیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ۔ قرآن ایک جامع اور معنی کتاب ہے جو ایسے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے جو بالکل سیدھا ہے۔ اس راستے کو اقوم کہا گیا ہے۔ اقوم ایسے راستے کو کہتے ہیں جو آسان اور محفوظ بھی ہو اور منزل مقصود تک پہنچا دینے والا بھی ہو۔ قرآن کریم کی صفات بھی ایسی ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے حقوق اللہ اور حقوق العباد کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا
وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ دو چیزیں ذکر کی، پہلی حقوق اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ بندہ اللہ کی خالص اور ریاض سے پاک عبادت کرے، اور دوسری والدین کے حقوق ہیں، ان کو اف بھی نہیں کہنا۔ ماں باپ سے بڑا نقصان بھی ہو جائے تو اس زندگی والے اس نقصان پر آپ نے یہ نہیں کہنا ابا جی یہ کیا کیا ہے، اور ماں باپ کو ڈانٹنا بھی نہیں ہے، ان کے ساتھ نرمی سے بات کرنی ہے، والدین کے لیے ہمیشہ اپنے بازوں کو بچھا کر رکھنا ہے، جی جی کرتے رہنا ہے، اور ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگنی ہیں کہ اللہ میرے ابا جی اور امی جی پر رحم فرما، میں تو خدمت کرتا ہوں، آپ بھی رحم فرما دیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔ دین کا خلاصہ دو چیزیں ہیں، اوامر اور نواہی۔ اوامر پر عمل کرنا ہے، اور نواہی یعنی جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے ان سے بچنا ہے۔ اس رکوع میں چند ایک اوامر اور نواہی بیان کیے گئے۔ مشرکین کی بری عادت تھی کہ وہ اپنی اولاد کو غربت کے خوف سے قتل کر دیا کرتے، تو انہیں سمجھایا گیا کہ روزی کے مالک تو ہم ہی ہیں، تمہیں بھی ہم روزی دیتے ہیں اور انہیں بھی، تو پھر تم انہیں قتل کیوں کرتے ہو؟ اس کے علاوہ زنا، قتل اور یتیم کا مال کھانے کی ممانعت، وعدہ پورا کرنے کا حکم، ناپ تول میں احتیاط، جس چیز کا علم نہ ہو اس میں بحث و تمہیز سے پرہیز، اور زمین پر اکڑ کر نہ چلنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے موت کے بعد دوبارہ زندگی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا۔ منکرین کہتے تھے کہ مرنے کے بعد جب ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی تو کیا اس وقت ہمیں نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھایا جائے گا؟ تو یہاں انہیں جواب دیا گیا کہ تم پتھر، لوہا یا اس سے بھی کوئی بڑی مخلوق بن جاؤ، تمہارے ذہن میں ہو کہ اس کا زندہ ہونا اور بھی مشکل ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے، جس طرح پہلی بار اللہ تعالیٰ نے تمہیں آدم سے وجود میں لایا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی حالت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا۔ مشرک جب سمندر میں بغرض تجارت سفر کرتا ہے تو بسا اوقات طوفان یا ہوا میں اس کی کشتی پھنس جاتی ہے، وہ اس وقت خالص اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتا تھا اس وقت انہیں بھی بھول جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے سمندر سے نجات دے دی، وہی خدا خشکی پر بھی زمین میں بھی دنسا سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود جب انہیں نجات مل جاتی ہے تو یہ ناشکری کرتے ہیں اور وہی کرتوت کرتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر۔ اس آیت میں 5 نمازوں کا ذکر کیا گیا ہے، سورج کے زوال سے سورج کے چھپ جانے تک، رات کے چھا جانے تک، زوال شمس کے بعد ہے ظہر، اس کے بعد ہے عصر، اور اس کے بعد ہے مغرب، اور اس کے بعد ہے عشاء۔ کب تک؟ رات کے چھا جانے تک۔ تو سورج کے زوال کے بعد سے رات کے چھا جانے تک 4 نمازوں کا ذکر ہے۔ قرآن الفجر میں قرآن سے مراد صلاۃ ہے، یعنی نماز فجر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں صلاۃ کی بجائے قرآن فرمایا۔ فجر کی نماز میں عام نمازوں کی بنسبت قرآن اتنا زیادہ پڑھا جاتا ہے کہ نماز کا نام ہی قرآن رکھ دیا گیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے تہجد کی نماز کے بارے میں فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ تہجد کی نماز پڑھیں۔ تہجد کے نوافل کا افضل وقت یہ ہے کہ آدمی سو جائے اور صبح اٹھ کر 8 رکعت پڑھے، اور اگر کسی کو اندیشہ ہو کہ صبح نہیں اٹھ سکتا تو عشاء کی نماز کے بعد تہجد کی نیت سے 8 رکعت پڑھ کر سو جائے۔ آگے ایک سوال کا ذکر ہے کہ روح کے متعلق جو سوال کیا گیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي۔ مشرکین نے یہود کے بتائے ہوئے سوالات میں سے ایک سوال روح کے متعلق کیا کہ روح کیا ہے۔ روح کی تفصیل بتانے کی بجائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیغمبر ان کو یہ نہیں بتانا کہ روح کیا چیز ہے، انہیں یہ بتانا کہ روح امر ربی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا دماغ اتنا نہیں تھا کہ وہ روح کو سمجھ سکیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا۔ مشرکین مکہ بہت سارے بے جا قسم کے مطالبات کیا کرتے تھے، مثلا آپ زمین سے پانی کے چشمے نکالیں، کھجوروں اور انگوروں کے باغات لائیں، آپ آسمان پر چڑھیں اور وہاں سے سنہری ٹکڑے لائیں،
آپ آسمان سے کتاب لے کر آئیں اور یہ بتائیں کہ یہ کتاب لایا ہوں، تب ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے پیغمبر آپ ان کو بتائیں کہ میرا اللہ پاک ہے، یہ کام میرے بس میں نہیں ہے، میں انسان بھی ہوں اور رسول بھی ہوں، مجھ سے مطالبہ وہ کرو جو انسان کے بس میں ہو، وہ مطالبات مجھ سے نہ کرو جو انسان کے بس میں نہیں ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی نشانیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 9 واضح نشانی عطا فرمائی تھیں، ان کا ذکر ہے۔ ان نشانیوں سے مراد یا تو معجزات ہیں یا احکام خداوندی ہیں۔ معجزات یہ ہیں عصا، ید بیضا، زبان میں لکنت دور کر دی تھی، سمندر کے 2 حصے کر دیے تھے، فرعون پر ٹڈی کا عذاب، طوفان کا عذاب اور کپڑوں میں جوئیں پڑ جانا، مینڈکوں کا عذاب اور خون کا عذاب۔ اور اگر اس سے مراد احکام خداوندی ہوں تو یہ ہے کہ شرک نہ کریں، چوری نہ کریں، زنا نہ کریں، ناحق قتل نہ کریں، کسی بے گناہ پر جھوٹا الزام لگا کر اسے قتل یا سزا کے لیے پیش نہ کریں، جادو نہ کریں، سود نہ کھائیں، پاک دامن عورتوں پر بدکاری کا بہتان نہ لگائیں اور میدان جہاد سے پیٹھ پھیر کر نہ بھاگیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگ رہے تھے اور دعا میں فرما رہے تھے یا اللہ یا رحمان، تو مشرکین کہنے لگے کہ ہمیں کہتے ہیں کہ ایک خدا کو پکارو اور خود 2 خداؤں کو پکار رہے ہیں۔ انہیں جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ تو ایک اور یکتا ہے، لیکن اللہ کا نام ایک نہیں بلکہ کئی نام ہیں، جس نام سے پکارو سب اچھے ہیں۔ اس طرح مشرکین کی کم عقلی اور کم علمی کی تردید کی گئی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے قرات کے بارے میں فرمایا وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بآواز بلند قرآن کریم کی تلاوت فرماتے تھے تو مشرکین مکہ قرآن سن کر مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ نہ تو بہت زیادہ زور سے پڑھو اور نہ بالکل آہستہ پڑھو، بلکہ درمیانی آواز میں پڑھو۔ اسلام اعتدال کا دین ہے، اس میں ہر معاملے میں اعتدال اور میانہ روی کا خیال رکھا گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی گئی وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ سورۃ اسراء کے آخر میں یہود و نصارہ مشرکین وغیرہ کی تردید کی گئی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا اور شریک ثابت کرتے تھے، نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہے اور نہ ہی کوئی شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ شریکوں سے پاک اور بلند و بالا ہے، اور اللہ تعالیٰ کمزور بھی نہیں کہ انہیں کسی کی مدد کی ضرورت ہو۔ آگے سورۃ الکہف شروع ہوتی ہے۔ کہف کہتے ہیں غار کو، چونکہ اس سورت میں اصحاب کہف یعنی غار والوں کا ذکر ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ کہف رکھا گیا ہے۔ یہود نے مدینہ کی یہودیوں نے یا مشرکین مکہ نے یہود مدینہ سے پوچھ کر اللہ کے نبی سے 3 سوال کیے۔ روح کیا ہے، اصحاب کہف کون تھے، اور ذوالقرنین کا قصہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل بتاؤں گا، اور انشاءاللہ فرمانا بھول گئے۔ کل وہ پھر آ گئے، پھر فرمایا کہ کل بتاؤں گا، کچھ دن تک وہی بند رہی۔ پھر 15 دن کے بعد یہ صورت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ میرے پیغمبر آپ انشاءاللہ فرمایا کریں۔ اس صورت میں ان کے آخری 2 سوالوں کا تفصیل سے جواب دیا گیا ہے، اور روح کے بارے میں سورت بنی اسرائیل میں بات ہو چکی ہے۔ اصحاب کہف کا قصہ ذکر ہوا۔ ایک ظالم اور مشرک بادشاہ دقیانوس کے زمانے میں چند جوانوں نے توحید کے قائل تھے، اور یہ بادشاہ انہیں پریشان کرتا تھا۔ اس نے ان کو طلب کیا تو یہ نوجوان اپنا ایمان بچانے کے لیے ایک غار میں چھپ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں انہیں گہری نیند سلا دیا۔ یہ اس غار میں 309 سال تک رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بدن کو اپنی قدرت سے صحیح سالم اور محفوظ رکھا۔ 309 سال کے بعد جب بیدار ہوئے تو بھوک محسوس ہوئی۔ ایک کو بھیجا جاؤ کھانا لے کر آؤ، مگر احتیاط سے جاننا کہ کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ جب دکاندار کو سکہ پیش کیا تو وہ 300 سال پرانا سکہ تھا۔ پھر آہستہ آہستہ سب کو پتہ چل گیا۔ دقیانوس تو مر کھپ گیا تھا۔ موجودہ بادشاہ توحید پرست تھا، اس نے اصحاب کہف کا اعزاز اور اکرام کیا۔ جب ان نوجوانوں کا انتقال ہوا تو بادشاہ نے ان کی یادگار میں ایک مسجد تعمیر کرائی۔
اللہ رب العزت فرماتے ہیں ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ اصحاب کہف کا واقعہ بھی عجیب ہے، مگر قرآن کریم میں اس کے علاوہ بھی عجیب تر واقعات موجود ہیں۔ ان کو اصحاب کہف بھی کہا اور اصحاب رقیم بھی کہا۔ کہف تو غار کو کہتے ہیں، رقیم تختی کو کہتے ہیں۔ یہ جس غار میں بعد میں وفات پا گئے تھے، مسلمان بادشاہ نے باہر تختی لکھ کر لگا دی تھی کہ فلاں فلاں ولی وفات پا گئے تھے جو اس غار میں موجود ہیں، اس لیے ان کو اصحاب رقیم کہتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ان کی جسموں کی حفاظت کا انتظام کیا۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، کہ وہ غار ایسی ہے کہ جب سورج نکلتا ہے تو دھوپ دائیں جانب ہوتی ہے اور جب غروب ہوتا ہے تو بائیں جانب ہوتی ہے، یعنی غار کا نقشہ اس طرح ہے کہ براہ راست دھوپ ان پر نہیں پڑتی۔ غار کھلی ہے، ہوا آتی جاتی ہے، لیکن براہ راست ان کے جسم پر دھوپ نہیں پڑتی۔ اللہ تعالیٰ ان کی جسموں کو دھوپ سے بچا لیتے ہیں اور ہوا کا سلسلہ بھی رہتا ہے تاکہ سانس نہ گھٹے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ۔ اصحاب کہف جب بیدار ہوئے تو آپس میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ غار میں کتنا عرصہ ٹھہرے۔ کچھ نے کہا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، اور کچھ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ پھر کہنے لگے کہ کھانے کا انتظام کرنا چاہیے، تو اپنے میں سے ایک کو سکہ دے کر بھیجا کھانے کا انتظام کرو، لیکن دو باتوں کا خیال رکھنا۔ ایک تو یہ کہ کھانا پاکیزہ یعنی حلال لانا، ان کا خیال تھا کہ بت پرستوں کے شہر میں حلال کھانا ملنا مشکل ہے۔ دوسرا ہوشیاری سے جانا اور دکاندار سے نرمی سے بات کرنا کہ کہیں کسی کو ہمارے بارے میں پتہ نہ چل جائے۔ آگے ان کی وفات کا ذکر ہے کہ جب اصحاب کہف وفات پا گئے تو اب مشورہ ہوا کہ ان کی یادگار کے طور پر کوئی عمارت بنائیں۔ بالآخر فیصلہ ہوا کہ یہاں بطور یادگار کے مسجد بنا رہے۔ اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ۔ اصحاب کہف کی صحیح تعداد تو اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، البتہ چند ایک حضرات کو بھی معلوم ہے۔ ان میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی ہے، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اصحاب کہف کی تعداد 7 بتاتے ہیں کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے 2 آدمیوں کا قصہ ذکر کیا وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا۔ یہاں ان 2 آدمیوں کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے جن میں سے ایک نے مال و دولت سے دل لگا کر کفر اختیار کر لیا تھا اور دوسرے نے اپنا مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا تھا۔ تو اس مومن نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ اللہ نے تجھے ایک نطفے سے پیدا فرمایا، اللہ نے تجھے دولت عطا کی ہے، اس پر تجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس پر ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ کہنا چاہیے۔ لیکن اس کے دماغ میں یہ تھا کہ میرے پاس دولت موجود ہے اور یہ ہمیشہ رہے گی۔ اس کو احساس اس وقت ہوا جب اللہ رب العزت نے ان نعمتوں کو چھین لیا اور یہ خالی ہاتھ رہ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا خیر عملا۔ ان 2 شخصوں کا ذکر تھا جن میں سے ایک نے دنیا کے مال و اسباب سے دل لگایا اور اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا۔ اب یہاں سے مال و اسباب اور اولاد کی بے ثباتی کو بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ چیزیں صرف دنیا کی زیب و زینت ہیں، ان سے محبت اور دل لگی کی بجائے انہیں نیک اعمال میں خرچ کرو جنہیں بقا حاصل ہے۔ باقی رہنے والے کلمات سے اعمال صالحہ مراد ہیں، جیسے 5 وقت کی نمازیں اور اس کے علاوہ بھی نیک اعمال اور ذکر و اذکار، مثلا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ وغیرہ۔ آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ روئے زمین پر اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا فرمایا، اور یہ واقعے کے مطابق بھی تھا کیونکہ نبی کے پاس سب سے زیادہ علم ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی، بلکہ یوں کہنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ سب سے بڑا عالم کون ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس علم سیکھنے کے لیے جائیں، جہاں 2 دریا ملتے ہیں اس جگہ ان سے ملاقات ہوگی۔ یہ قصہ آگے آیت نمبر 60 سے لے کر 16ویں پارے میں آیت نمبر 82 تک بیان کیا گیا۔ جو مقام ملاقات بتایا گیا تھا وہاں پہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملاقات کی غرض بیان کی۔
حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جو بھی کام کروں مجھ سے اس کے متعلق نہ پوچھنا جب تک کہ میں خود اپنی طرف سے نہ بتاؤں۔ سفر شروع ہوا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے 3 کام کیے، کشتی کا تختہ اکھاڑا، بچے کو قتل کیا، بغیر اجرت کے دیوار ٹھیک کی۔ چونکہ پہلے دونوں کام شریعت کے خلاف تھے، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خاموش نہ رہا گیا۔ جدائی ہوئی تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ کو ان واقعات کا مقصد بتائے دیتا ہوں جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ کشتی والے غریب تھے، آگے ظالم بادشاہ تھا، وہ ہر صحیح سالم کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا، تو میں نے چاہا کہ اس میں کوئی عیب پیدا کر دوں تاکہ وہ عیب کی وجہ سے ان سے نہ لے سکے۔ دوسرا کہ بچے کے والدین مومن تھے، اگر یہ زندہ رہتا تو ممکن تھا کہ انہیں سرکشی اور کفر میں مبتلا کر دیتا۔ ہم نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں انہیں کسی ایسی اولاد دے دے جو پاکیزگی اور حسن سلوک میں اس سے بہتر ہو۔ تیسرا، دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی اور اس کے نیچے ان کے والد نے خزانہ دفن کیا تھا۔ ان کا باپ نیک تھا، اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ یہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ کر اپنا خزانہ نکالیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریعی علم تھا، جبکہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس تکوینی علم تھا۔ ہم شریعت کے پابند ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔